بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، یہ عالم کائنات ایک بالترتیب اور ایک نظام فطرت کے اوپر قائم ہے جس کا ہر درجہ دوسرے درجے سے بلند ہے۔ فرسٹ آف آل دیکھا جائے تو جمادات آتے ہیں، اگر ان میں دیکھا جائے تو ان میں نہ تو حرکت ہے، نہ احساس نمو ہے، نہ اراد نطق ہے، اور نہ ان میں جو ہے وہ ادراک کلیات کی قوت ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ نباتات آتے ہیں، اگر ان میں دیکھا جائے تو ان میں حرکت و نمو تو ہے، لیکن یہ باقی تمام ایٹریبیوشن، باقی یہ تمام صفات سے محروم ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ حیوانات آتے ہیں، اگر ان میں دیکھا جائے تو ان میں حرکت و نمو ہونے کے ساتھ ساتھ احساس بھی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ پاک کی اشرف المخلوقات آتی ہے، یعنی ہم انسان آتے ہیں، تو اللہ پاک کی ذات نے ہمارے اندر وہ تمام ایٹریبیوشن، وہ تمام صفات کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو ہے وہ اراد نطق اور ادراک کلیات کی قوت کو بھی رکھا ہے۔ دوستو یاد رکھنا کہ اللہ پاک کی ذات نے اپنی 70,000 مخلوقات میں سے صرف اور صرف ہم انسانوں کے اندر دو ایسی ایٹریبیوشن رکھ کر ہمیں جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنا دیا۔ آئیں دیکھیں کہ یہ دو ایسی ایٹریبیوشن ہیں کیا کہ جس کی بیس پہ اللہ پاک کی ذات نے جو ہے وہ ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا۔ فرسٹ آف آل آتا ہے ادراک کلیات کی قوت، یعنی انسان اپنی روزمرہ لائف کے اندر جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو وہ اس کام کو کرنے کی جو کلیے ہیں یہ اپنے مائنڈ سے ریکمینڈ کرتا ہے، یہ اپنے مائنڈ سے اس کام کو کرنے کی جو کلیے ہیں وہ اس کلیوں کو مانگتا ہے، یعنی اس کام کو کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور کس وقت ختم کرنا ہے، یعنی یہ تمام کلیے یہ اپنے مائنڈ سے ریکمینڈ کرتا ہے، اور ہمارے مائنڈ کو، ہمارے ذہن کو مجبوراً اس کو یہ تمام کلیے جو ہے اس کو دینے پڑتے ہیں، اور جب اس کو یہ تمام کلیے اس کام کو کرنے کے مل جاتے ہیں تو اس کے ذہن کے اندر، اس کے مائنڈ کے اندر اس کام کو کرنے کا وہ مکمل ایک جو سکیچ ہے وہ بن چکا ہوتا ہے، اور اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکشن، اس کام کو کرنے کا ارادہ کرنا، یعنی ارادہ نطق۔ اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان جس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کام کو کرنے سے نہیں روک سکتی۔ آج بہت سارے میرے بھائیوں کی، بہت سارے میرے دوستوں کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ علم کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، تو I have a message for the brother and I have a message for the friends کہ یہ آپ کی تھنک بالکل رانگ ہے، آپ کی سوچ بالکل غلط ہے۔ اگر فرسٹ آف آل تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ علم کیا ہے، تو علم جو ہے یہ ہماری اندرونی تبدیلی کا نام ہے، علم ہمارے کریکٹر کا نام ہے، علم ہمارے کردار کا نام ہے، علم ہمارے اخلاق کا نام ہے، علم ہماری اندرونی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر ہماری کامیابی کا جو تعلق ہے، اگر ہماری کامیابی کا جو ریلیشن ہے وہ اللہ پاک کی رکھی ہوئی ہمارے اندر دو ایسی ایٹریبیوشن ہیں جو میں آلریڈی آپ سے ڈسکرائب کر چکا ہوں، جن میں فرسٹ آف آل آتا ہے ادراک کلیات کی قوت، اور سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ارادہ نطق۔ ہماری کامیابی کا تعلق جو ہے وہ اللہ پاک کی رکھی ہوئی ان دو ایٹریبیوشن کے ساتھ ہے۔ ونس اپان اے ٹائم ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک امریکن بزرگ تھے جو ایک ٹیمپل پہ، ایک جو ہے وہ مندر پہ جو ہے وہ ایک جاب کرتے تھے۔ اب ان کا جاب میں دوران ڈیوٹی ان کا کام اتنا سا ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہ لگے جو گھنٹہ تھا اس کو رنگ کرنا ہوتا تھا، یعنی اس گھنٹے کو بجانا ہوتا تھا۔ جب ان کی عبادت کا ٹائم شروع ہوتا تو وہ اس گھنٹے کو رنگ کرتے تاکہ ارد گرد لوگوں کو یہ انفارم ہو جائے کہ عبادت کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور دن میں موسٹلی جو ہے ان کا کام بھی اس گھنٹے کو صرف رنگ کرنا ہوتا تھا۔ اور کچھ عرصہ گزرا، کچھ ٹائم گزرا کہ اس بزرگ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، وہ دنیا سے رخصت فرما گیا، اور جیسے ہی وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی جو فیملی ہے وہ بھوک ہڑتال میں مبتلا ہو گئی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو آلریڈی در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی جگہ پہ جا کے اپلائی کروں، میں ان کو یہ کہوں کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ لہٰذا جہاں پہ جو ہے وہ جاب کرتے تھے وہ دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، تو مجھے جو ہے وہ ان کی جگہ پہ جہاں پہ رکھا جائے۔ جب وہ اس نے یہ سوچی اور سوچنے کے بعد وہ فوراً اس ٹیمپل کی طرف، اس مندر کی طرف جو ہے وہ چلنا اس نے شروع کر دیا۔ جب وہ اس گرجے کے اندر انٹر ہوا، اس چرچ کے اندر، یعنی اس ٹیمپل کے اندر جب انٹر ہوا تو وہاں کا جو انتظامیہ تھا، اس انتظامیہ سے اس نے ملاقات کی اور کہا کہ سر بات اس طرح ہے کہ میرے
वाले साहब जो है वो जहाँ पे जॉब करते थे, तो लिहाजा वो दुनिया से रुखसत फरमा गए हैं, दुनिया से जो है वो जा चुके हैं, तो लिहाजा मुझे उनकी जगह पे जहाँ पे रखा जाए। तो उस इंतज़ामिया ने आगे से उससे एक ही क्वेश्चन किया कि बेटा व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन, बेटा आपकी तलीम क्या है। तो उसने जो है वो आगे से कहा कि सर मैं मिडिल हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास जो है वो तलीम नहीं है। तो इस इंतज़ामिया ने आगे से उसे कहा कि सर बेटा प्लीज़ आई एम सॉरी, आपको जो है वो हम जॉब पे नहीं रख सकते, क्योंकि जहाँ पे हाई क्वालिफाइड लोगों की डिमांड की जाती है, तो आपकी क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल मिडिल है, आप जो है वो अनपढ़ हैं, तो लिहाजा हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। और वो लड़का जो है वो बड़ा जो है वो एक परेशानी की हालत में, एक अफसोसनाक हालत में जो है वो वहाँ से वापस निकल आता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो रोड पे जो है वो एक परेशानी के आलम में एक फुटपाथ पर बैठे ये सोच रहा होता है कि अब तो जो है वो मैं कहाँ जाऊँ, घर में भी जो है वो भूख हड़ताल है और जो है वो खुद उसे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। और इसी दौरान जब वो अपनी पॉकेट में से जब वो जो है वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है, तो पॉकेट जब हाथ बाहर निकालता है तो उसमें से जो है वो $1 था, यानी वो पाकिस्तानी मैक्सिमम 100 रुपीज़ बनते हैं, तो उसके पास यही 100 रुपये था। और जो है वो उसने सोचा कि अब मैं इसका क्या करूं, या तो मैं जो है वो इससे जो है वो अपना पेट भर लूं, या इससे जो है वो अपने घर वालों के लिए खाना ले जाऊं, या फिर मैं इससे जो है वो अपना कोई काम करूं। लिहाजा इसी सोच में गुम अचानक वो जो है वो एक जो है वो एक शॉप की तरफ चलना शुरू कर देता है। एक शॉप की तरफ जब जाता है तो क्या देखता है कि वो अचानक एक जो है वो एक वेजिटेबल की शॉप पे चला जाता है और वहाँ से उस 100 यानी उस जो है $1 की जो है वो सब्ज़ी खरीदता है। और सब्ज़ी को खरीद कर वो जो है वो लड़का एक सोसाइटी के अंदर चला जाता है और सोसाइटी में जाके घर का दरवाजे को दस्तक दे के घर में जाके उस सब्ज़ी को सेल करना शुरू कर देता है। क्या देखता है कि चंद मिनट के बाद वो सारी की सारी सब्जी सेल कर चुका होता है। इस दफ़ा जो है वो बहुत खुश होता है कि उसके पास जो है वो पहले की निस्बत पैसे भी कुछ ज़्यादा होते हैं। वो बहुत एक्साइटेड होता है और वो उससे जो है वो अब बहुत ज़्यादा खाना भी ले सकता है। जब वो खाना लेने के लिए होटल की तरफ बढ़ा तो अचानक उसका गुजर जो है वो उसी वेजिटेबल शॉप की करीब से हुआ। तो जब उसने दोबारा नज़र एक वेजिटेबल शॉप की तरफ जो है वो दौड़ाई तो उसके जहन में ये आया कि क्यों ना अभी शाम होने में टाइम है, अभी जो है वो शाम होने में काफ़ी जो है वो वक्त है, तो क्यों ना मैं अब इन पैसों की और सब्ज़ी लेके इसे और सेल करके जो है वो मैं इससे जो होगा कि मेरे पास जो है वो मुनाफा भी पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाएगा। उसने जो है वो दोबारा होटल की तरफ जाने की बजाय उसने जो है वो दोबारा उस वेजिटेबल की शॉप पे चला गया और वहाँ से दोबारा उसने उन पैसों की सब्ज़ी खरीदी और दोबारा सोसाइटी में चला गया और सोसाइटी में जाके उसने जो है वो सारी की सारी सब्ज़ी जो है वो सेल करना शुरू कर दी। घरों के दरवाजे नॉक किए, घरों के अंदर जाके जो है वो उसने सब्ज़ी सेल करना शुरू कर दी। अब क्या देखता है कि वो शाम होने से चंद मिनट से पहले वो सारी की सारी सब्ज़ी जो है वो सेल कर चुका होता है और इसके पास पहले की निस्बत जो है वो मुनाफा भी बहुत ज़्यादा होता है, पैसे भी पहले की निस्बत ज़्यादा होते हैं और इस बार वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसी वक्त जो है वो अब जो है वो ये सोचता है कि अब मैं इससे बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी फैमिली के लिए खाना ले सकता हूँ। इसके लिए जो है वो अब मैं जो है वो हम इनसे काफ़ी दिन जो है वो इन पैसों से हम गुजार सकते हैं। वो उसी वक्त होटल पे गया, होटल से उसने खाना लिया, खाना लेकर वो फ़ौरन अपने घर चला गया। घर वालों ने पेट भर के खाना खाया और अपने घर वालों को उसने ये तमाम अपनी ये दिन की सिचुएशन कहानी जो थी ये बताई कि आज मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। घर वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात को सोते वक्त जब वो सोने लगा, चारपाई पे लेटा, तो अक्सर हमें ये कहा जाता है, सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है और जो है वो काफ़ी जगह पे जो है वो लिखा हुआ भी हमें ये मिलता है कि हम जब रात को सोएं तो अपने दिन के वो तमाम जो हमारे साथ सूरत हाल गुजरी हुई होती है, वो तमाम जो स्केच जो हमारे साथ जो गुजरे हुए होते हैं, उस स्केच को हम दोबारा अपने जहन में लेके आए, अपने माइंड में दोबारा उसको जो है वो रिवाइज करें। हो सकता है कि कोई हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाए, कोई ऐसा नुक्ता मिल जाए जो हमारे आने वाले कल के लिए बेहतर हो। सो वैसे ही वो लड़का भी रात को सोते वक्त जो है वो अपने जहन के अंदर जो है वो अपने दिन की तमाम सूरत हाल को रिवाइज करने लगता
کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر وہ ایک ہی پوائنٹ بار بار جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، ایک ہی پوائنٹ جو ہے وہ بار بار اس کو تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان پیسوں کی جو ہے وہ سبزی خریدتا ہے، سوسائٹی میں جاتا ہے اور جیسے جیسے اس کو سیل کرتا ہے وہ سارے کا سارا اسکیچ اس کے ذہن میں بار بار آ رہا ہوتا ہے۔ صبح جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو وہ لڑکا دوبارہ ویسے ہی کرتا ہے، اس کے پاس جو بچے کچھ پیسے ہوتے ہیں وہ ان سے دوبارہ جاتا ہے اور دوبارہ جا کے وہ جو ہے وہ ویجیٹیبل سے شاپ سے وہ جو ہے وہ سبزی کو خریدتا ہے، سبزی خرید کر وہ دوبارہ جو ہے وہ سوسائٹی میں چلا جاتا ہے اور جو ہے وہ سوسائٹی میں جا کے لوگوں کے دروازوں کو نوک کر کے گھروں کے اندر انٹر ہو کے وہ سبزی کو سیل کرنے لگتا ہے۔ وہ کچھ عرصہ گزرتا ہے، کچھ ٹائم گزرتا ہے، کچھ مہینے ماہ گزرتے ہیں، کچھ سال گزرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک اپنی شاپ بنا لیتا ہے۔ وہ شاپ سے پھر جو ہے وہ اس کی شہر کے اندر مختلف جو ہے وہ برانچز بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ علاقے میں اس کا ایک نام ہوتا ہے، ایک برانڈ ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اس کا ایک بینک کے اندر جو ہے وہ ایک بینک اسٹیٹمنٹ اور ایک جو ہے وہ ایک بینک اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ اسے ایک بینک کے اندر جانا پڑتا ہے۔ جب وہ بینک کے اندر انٹر ہوتا ہے تو اس بینک کی جو ریپریزنٹیو تھی وہ ایک عورت تھی، تو ایک لیڈیز تھی، تو اس لیڈیز نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس لڑکے کو بلایا کہ سر پلیز کم ہیئر۔ وہ لڑکا جو ہے اس کی طرف بڑھتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور وہ لیڈیز اس کو بیٹھ جانے کو کہتی ہے کہ سر پلیز سٹ، اور وہ لڑکا جو ہے وہ اس کے سامنے چیئر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ لیڈیز دوبارہ اسے جو ہے مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سر کیا آپ کیش نکالنے کے لیے آئے ہیں؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے یس میں جو ہے وہ کیش نکالنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ لیڈیز اس سے دوبارہ جو ہے مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سر پلیز اپنا اکاؤنٹ نمبر دیجیے گا۔ جب وہ لڑکا اپنا اکاؤنٹ نمبر اس سے بتاتا ہے اور وہ لڑکی جب اپنا اس لڑکے کا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر جب ٹائپ کرتی ہے تو کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر جب اس کی اماؤنٹ شو آف ہوتی ہے تو اب اس اماؤنٹ کو دیکھ کر وہ لڑکی جو ہے وہ اپنی چیئر چھوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اتنی کم عمر اتنی زیادہ اماؤنٹ شی کانٹ بلیو دس، وہ یقین ہی نہیں کر سکتی کہ اتنی کم عمر لڑکے کے اکاؤنٹ میں اتنی زیادہ اماؤنٹ۔ تو وہ پھر اس کو جو ہے وہ مجبوراً یقین کرنا ہی پڑا، کیونکہ وہ اس کا اکاؤنٹ نمبر اپنا ہی تھا۔ اب وہ لڑکی جو ہے وہ اس لڑکے کے ڈاکومنٹ کو ریڈی کرتی ہے اور ان ڈاکومنٹ کو اور ایک پین کو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ سر پلیز سائن ان۔ وہ لڑکا اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے آئی کانٹ دی سائن، میں سائن نہیں کر سکتا۔ وہ لڑکی مسکراتی ہے اور دوبارہ اس کی طرف اس پین کو اور اس ڈاکومنٹ کو بڑھاتے ہوئے دوبارہ اسے کہتی ہے کہ سر پلیز سائن ان۔ وہ لڑکا جو ہے وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے آئی کانٹ دی سائن، میں سائن نہیں کر سکتا۔ تیسری دفعہ وہ لڑکی ایک سنجیدگی سے اور ایک لاؤڈلی اسے کہتی ہے کہ سر پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آئی ہیو اے ڈاؤٹ ایٹ ٹائم، پلیز سائن ان۔ وہ لڑکا اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آئی ایم ان ایجوکیٹڈ پرسن، سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آئی کانٹ دی سائن۔ جب وہ لڑکی یہ بات سنتی ہے کہ یہ لڑکا تو واقعہ ان ایجوکیٹڈ ہے، یہ واقعہ جو ہے وہ لڑکا مڈل کلاس ہے، تو وہ لڑکی حیران رہ جاتی ہے اور اپنے جو ہے وہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ سر کیا آپ واقعی ان ایجوکیٹڈ پرسن ہیں؟ تو وہ لڑکا اپنے جو ہے وہ اپنے سر کو ہلاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جی میں ان ایجوکیٹڈ پرسن ہوں۔ وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ سر آپ آج مڈل ہیں، آج آپ جو ہے وہ ایک مڈل کلاس سے ہیں، آپ جو ہے وہ ان پڑھ ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں، تو آپ کا جو ہے وہ آج اتنا ایک لیول ہے، ایک مقام ہے، ایک سٹیٹس ہے، اتنی عزت ہے، شہرت ہے۔ کاش کہ آپ پڑھے لکھے ہوتے تو آپ کا جو ہے وہ کتنا بڑا نام ہوتا، کتنا بڑا لیول ہوتا۔ وہ لڑکا فوراً جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس لڑکی کو رک جانے کو کہتا ہے۔ وہ لڑکی رک جاتی ہے لیکن پریشان ہوتی ہے کہ مجھے ٹوکا کیوں گیا ہے۔ وہ لڑکا اسے کہتا ہے کہ ہاں آج میں ان ایجوکیٹڈ ہوں، ہاں آج میں جو ہے وہ مڈل کلاس ہوں، ہاں آج میرے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، سو میرا آج ایک اتنا نام ہے، ایک اتنا جو ہے لیول ہے، ایک اتنا جو ہے ایک سٹیٹس ہے۔ تو اگر آپ میرا پڑھا لکھا ہوتا جو ہے وہ میں جو ہے وہ میرے پاس ڈگریاں ہوتی تو میرا لیول کیا ہوتا۔ تو سن لو
اگر میں آج پڑھا لکھا ہوتا, اگر آج میرے پاس ڈگریاں ہوتی, اگر جو ہے وہ آج میرے پاس بہت زیادہ تعلیم ہوتی, بہت زیادہ کوالیفائڈ ہوتا, تو میں آج جو ہے وہ ایک گرجے کے اوپر, ایک ٹیمپل کے اوپر, ایک مندر میں جو ہے وہ ایک گھنٹہ بجا رہا ہوتا, ایک گھنٹہ بجا رہا ہوتا. سو دوستو یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر کوئی انسان اتنا امیر بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جو ہے وہ ماضی کو خرید سکے, اور دنیا کے اندر کوئی انسان اتنا غریب بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فیوچر کو نہ خرید سکے. آپ سے جو ہے وہ روشنی میں بڑا مستقبل بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, اور اندھیروں سے بڑا مستقبل بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے دنیا سے آنے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا, اور اگر ہاں آپ کے دنیا سے آنے سے دنیا کو فرق پڑا ہے تو پھر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا کو فرق ضرور پڑے گا. اٹس یور چوائس.